بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج اس دور میں مساجد کا جتنی بے ادبی کی جاتی ہے تو حدیث مبارکہ میں مساجد کا بڑا احترام آیا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم کہ جب بندہ مسجد میں آئے گا تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اس کا ایمان اتنا ہوگا، یعنی ان کے نیک اعمال اور ان کے اتنے نیکیاں ہوگی کہ اگر پہاڑ پر بھی ڈال دیے جائے تو پہاڑ بھی دب جائیں۔ لیکن جب وہ شخص مسجد سے نکلے گا تو ایمان سے خالی ہوگا۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں مسجد تو ایمان بنانے کی جگہ ہے، نیکیوں کی جگہ ہے، تو حق تو یہ بنتا تھا اس کے اعمال زیادہ ہوتے، اس کے نیکیاں بڑھ جاتی۔ تو یہ کیا ہوا کہ مسجد میں جانے سے پہلے اس کی نیکیاں اتنی تھی کہ پہاڑوں پر بھی ڈال دیے جاتے اس کے تو وہ بھی ڈب جاتے، لیکن جب مسجد سے نکلے گا تو ایمان سے خالی ہوگا۔ تو فرمائیے مسجد کی اتنی بے ادبی کرے گا، اس لیے فرماتے جب مسجد کے اندر بندہ باتیں کرتے تو فرشتہ نازل ہوتے، اللہ کے بندے چپ ہو جا۔ تو دوسری دفعہ پھر فرماتے ہیں اے بدبخت چپ ہو جا۔ تو دوسری دفعہ کیا فرماتے فرشتے؟ اللہ کے دشمن چپ ہو جا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مساجد میں کوئی بات کرتا تو مسجد سے نکال دیتے تھے، اور مسجد کے باہر ایک چبوترا بنا رکھا تھا، اگر کسی کوئی ضرورت کی بات ہوتی تو مسجد سے باہر بیٹھ کر اس میں بات کرتے۔ اور صحابہ کرام تو اتنا اہتمام فرماتے کہ ان کے گھر مسجدوں سے دور ہوتے تھے، اپنے گھر کے ایک تو ثواب کی نیت سے بھی جتنے قدم آئیں گے، اور دوسرا اس لیے مسجد کے قریب گھر نہیں بناتے تھے کہ مسجد عبادت گاہ ہے، شاید ہمارے گھر میں بات چیت کی وجہ سے کسی کی نماز میں خلل آ جائے، تو اتنا اہتمام ہوتا۔ حتیٰ کہ حضرات صحابہ تو مساجد میں ایک دوسرے کو کنکریاں مارتے، بولتے بھی نہیں تھے۔ اور مسلمانوں کا جو دین ہے وہ مسجد پر مرکوز ہے کہ مسجد کا دین زندہ ہوگا، محلے کے اندر دین ہوگا۔ مسجد کے اندر دین نہیں ہوگا، محلے کے اندر دین آ نہیں سکتا۔ صحابہ کے تو بازار بھی مسجد ہی تھی، آج ہمارے مسجد بھی بازار بن گئے کہ جتنے دنیا کی باتیں ہوگی مسجد میں ہو رہی ہو، عبادت کم، دنیا کے تذکرے زیادہ۔ تو اس لیے عبادت مسجد جو صرف عبادت گاہ ہے، یہاں صرف عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے، نمازیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، نہ کہ دنیا کی باتیں۔ آج ہم مساجد کے اندر دیکھیں ہماری مساجد کا حال کہ اتنے زور زور سے بولتے، اتنے وہ اونچا، تو اس لیے فرماتے مساجد کے اندر اگر مجمع ہو تو اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور ہم کتنا زور سے کتنا شوروں سے۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں مسجد کا ادب احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے مولانا جمیل سے فرمایا کرتے تھے، اثر تبلیغی جماعتیں ہوتی تھی نا، ان کے بیان ہوتے تھے تو وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اللہ مولانا جمیل صاحب کی قبر پہ ہزاروں کروڑوں نعمتیں نازل فرمائے، مولانا طارق جمیل کے استاد تھے، تو وہ فرمائے دیکھو تبلیغ کا کام تو بڑا اچھا ہے، لیکن مجھے ایک ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن یہ مساجد ان سے اپنا حق نہ مانگے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم کہ قیامت کے دن جب سارے دنیا کا نظام ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو سب سے پہلے بیت اللہ شریف کو اٹھا کے جنت میں داخل کیا جائے گا، تو وہ جنت میں جانے سے انکار کر دے گی، یا باری تعالیٰ جب تک میری بیٹی کو جنت میں داخل ہے میں جنت میں داخل نہیں فرمایا۔ جتنی بھی مساجد ہے یہ مسجد نبی کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا جدھر جدھر روح زمین پر مساجد ہے ان کو اٹھا کے جنت میں داخل کرو۔ تو فرمائے جب داخلے کا وقت آئے گا تو انکار فرما دے گی، یا اللہ ان لوگوں کو جو ہمیں اکثر آباد کرتے تھے۔ آباد سے مراد یہ نہیں
جو ہمارے اندر بیٹھ کے اللہ کا ذکر، اللہ کے تذکرے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ابھی تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں ان کو بھی جنت میں داخل۔ اگر اس کے مخالف دیکھ لیا جائے، جو بے ادبی کرے دیکھ لیا، تو پھر وہ بھی اپنا حق تو مانگے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مساجد کی ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔